اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ محترم و مقام حضرت علامہ مولانا مفتی حبیب احمد ظہوری صاحب، پرنسپل جامعۃ المصطفیٰ گوجرہ، اور معزز سامعین و سامعات، آج کا ہمارا جو درس ہے وہ ختم نبوت کے حوالے سے۔ بیٹا یاد رکھ لیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں۔ کیا ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ کوئی امتی نبی کہے، کوئی ذلی کہے، کوئی برودی کہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ یہ عقیدہ یاد رکھ لیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اگر کوئی کہے کہ نبی آ سکتا ہے، وہ امتی نبی کہے، وہ جو مرضی کہے، تو وہ سمجھ لیں وہ مسلمان نہیں ہے بلکہ کافر ہے۔ مسلمان نہیں بلکہ کیا ہے؟ کافر ہے۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہی نہیں ہے، ایمان والوں کا عقیدہ ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو آیہ مقدسہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں ارشاد فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان آیات میں مومنوں کی نشانیاں بیان فرمائیں۔ ان میں سے ایک نشانی یہ بیان فرمائی کہ مومن وہ ہیں کہ جو ہم نے ان سے پہلے کتابیں نازل فرمائی ہیں ان پر بھی وہ ایمان لاتے ہیں، اور جو علیہ الصلوۃ والسلام پر کتاب قرآن نازل فرمائی ہے اس پر وہ کیا لاتے ہیں؟ ایمان لاتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، وہ ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، وہ کیا ہے؟ قرآن ہے۔ وہ کیا ہے؟ قرآن ہے۔ وما انزل من قبلک، جو آپ سے پہلے نازل کی گئی، ان پر بھی وہ کیا لاتے ہیں؟ ایمان لاتے ہیں۔ تو بیٹا بات کو سمجھ لیں، اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو اللہ تبارک تعالیٰ یہ ارشاد نہ فرماتا جو پہلے کتابیں ہیں ان پر ایمان لاتے ہیں محبوب، آپ پر جو کتاب ہے، پھر بعد کا ذکر بھی ہوتا کہ بعد میں جو نبی آئیں گے ان پر بھی یہ ایمان جو ہیں، مومنوں کی یہ شان ہے کہ ان پر بھی وہ ایمان لائیں گے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پہ آنے کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کا کوئی ذکر نہیں فرمایا، تو پتہ چلا جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی کتاب نازل نہیں ہو سکتی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی بھی نہیں آ سکتا۔ میرے علیہ الصلوۃ والسلام کی کثیر احادیث اس پہ دلالت کرتی ہیں۔ کچھ احادیث ہیں وہ عقیدہ ختم نبوت، یہ کتاب ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ شرف عطا فرمایا کہ اس کو حدیث کو جمع کرنے کا، تو اسی میں سے کچھ حدیثیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ پھر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میری مثال اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال فرمایا ایسی ہے کہ جیسے کوئی شخص جو ہے وہ محل بناتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ محل بناتا ہے، محل تیار کرتا ہے، بڑا ہی خوبصورت محل ہے، اور جو بھی آتا ہے آ کر دیکھتا ہے اتنا خوبصورت محل ہے، اتنا پیارا محل ہے، لیکن فرمایا اس محل میں ایک اینٹ ابھی باقی ہے، باقی سارا ہی محل بڑا پیارا ہے، بڑا ہی خوبصورت ہے، اور لوگ جو ہیں وہ آ کر تعجب کرتے ہیں اتنا پیارا محل ہے لیکن یہ اینٹ باقی کیوں؟ یہ اس کو بھی مکمل کر دیا جائے۔ تو علیہ السلام نے شاہ فرمایا وہ جو آخری اینٹ رہتی تھی، فرمایا وہ آخری اینٹ میں مصطفیٰ ہوں۔ فرمایا وہ آخری اینٹ میں مصطفیٰ ہوں۔ فرمایا میرے بعد کوئی نبی
نہیں آئے گا۔ علیہ السلام نے جو نبیوں کا جو محل تھا اس کو کیا کر دیا؟ مکمل کر دیا۔ جو ایک اینٹ رہتی تھی وہ علیہ السلام نے اس کو مکمل کر دیا۔ ابھی کوئی کسی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ میرے علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین، اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے خاتم النبیین بنا کے بھیجا ہے اور میرے بعد کوئی نبی آ سکتا ہی نہیں۔ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے میرے علیہ السلام کو شانیں جو ہیں وہ عطا فرمائی ہیں۔ حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے باقی انبیاء علیہ السلام پر 6 چیزوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ کتنی چیزوں پر؟ 6 چیزیں ایسی ہیں علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ مجھے ہی عطا فرمائی ہیں، کسی اور نبی کو عطا نہیں فرمائی۔ یہ حضور کا خاصہ ہے، یہ میرے علیہ السلام کی شان ہے۔ وہ 6 چیزیں کون سی ہیں؟ میرے علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، پہلے نمبر پہ فرمایا اوتیت جوامع الکلم، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جامع کلام عطا فرمایا ہے۔ اب بیٹا جامع کلام کیا ہوتا ہے؟ جامع کلام یہ ہوتا ہے کہ الفاظ کم ہوں اور معنی کیا ہوں؟ بہت زیادہ۔ اس کو جامع کلام کہتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شان ہمارے آقا کو عطا فرمائی۔ مثال کے طور پر آپ حدیث پڑھتے ہو انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیتوں پر ہے۔ عملوں کا دار و مدار کس پہ ہے؟ نیتوں پر ہے۔ تو اب اس حدیث کو لے لیں، اس پہ جتنا لکھنا چاہیں آپ لکھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ اپنے گھر سے چلے ہیں، آپ نے پڑھنے آئے ہیں، ظاہر استادوں سے پڑھنا ہے آپ نے، تو آپ پڑھنے کے لیے آئے ہیں، آپ اس میں اور بہت سی نیتیں کر سکتے ہیں۔ یعنی میں راستے سے چلتے ہوئے اگر کوئی ایذا دینے والی چیز ہوگی تو اس کو میں دور کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بھی اجر عطا فرمائے گا۔ میں اپنے اساتذہ کا ادب کروں گا، ادب کروں گی، تو اب آپ کی نیت یہ ہے کہ میں نے ادب بھی کرنا ہے، پڑھنے آنا ہے، پڑھنے کا تو اجر آپ کو ملنا ہی ملنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ نے اپنے اساتذہ کا جو ہے وہ ادب کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی آپ کو اجر عطا فرما دے گا۔ اس کے بعد پھر آپ یہ نیت کر لیتے ہیں کہ میں ادارے کے لیے جو ہے وہ اس کی بہتری کے لیے کاوش کروں گی، تو اب آپ نے یہ بھی گھر سے چلتے ہوئے نیت کر لی کہ ادارے کے یعنی جتنا بھی ہو سکے گا ادارے کو جو ہے میں آگے بڑھانے کے لیے جو ہے کاوش کروں گی۔ وہ مالی جو ہے وہ تعاون بھی ہو سکتا ہے، وہ کسی قسم کا بھی تعاون ہو سکتا ہے، تو آپ وہاں سے نیت کر کے چلے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس پر بھی اجر عطا فرما دے گا۔ تو یہ چھوٹی سی حدیث کے الفاظ ہیں، اس پر آپ جتنا بھی لکھنا چاہیں آپ لکھ سکتے ہیں۔ علماء نے اس پہ گفتگو کی ہے کہ ایک شخص آتا ہے مسجد کے سامنے جو ہے وہ قلعہ گاڑ دیتا ہے، مقصد اس کا کیا ہے؟ مقصد اس کا یہ ہے کہ کوئی باہر سے شخص آئے گا، اس نے اپنا سواری جو ہے وہ باندھنی ہوگی، وہ اس کے ساتھ باندھ لے گا۔ اب دوسرا شخص آتا ہے، وہیں قلعہ گاڑا ہوا ہے، وہ اکھاڑ دیتا ہے، اکھاڑ کے پھینک دیتا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ قلعہ گاڑا ہوا ہے، اب کوئی نمازی آئے گا، اندھیرے میں ٹکرائے گا، گر جائے گا، چوٹ لگ جائے گی، چوٹ لگ جائے گی۔ اب مقصد دونوں کا کیا ہے؟ ایک ہے، ٹھیک ہے؟ دونوں کا یعنی وہ دونوں ہی ایک اچھی سوچ رکھتے ہیں کہ اس کا بھی مقصد یہ ہے کہ یعنی چوٹ سے لوگوں کو بچانا، اور اس کا یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ تعاون کرنا، کوئی سواری باندھ لے گا، لیکن کام دونوں کے برعکس ہیں، الٹا ہے۔ ایک جو ہے وہ گاڑ رہا ہے، دوسرا پھینک رہا۔ لیکن علماء نے لکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں بندوں کو اجر عطا فرمائے گا۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے نیت دونوں کی صحیح ہے۔ نیت کیا ہے؟ دونوں کی صحیح ہے۔ تو اس لیے یہ الفاظ چند ہیں، اس پر جو ہے وہ آپ جتنا کلام کرنا چاہیں۔ تو علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ شان عطا فرمائی ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جامع کلام عطا فرمایا ہے. میں تو تھوڑے سے الفاظ کہتا ہوں اور اس کے معانی جو ہیں اور اس کا مفہوم جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علیہ السلام کو ہی شان عطا فرمائی ہے. فرمایا باقی کسی کو یہ شان نہیں عطا فرمائی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے باقی نبیوں پر یہ فضیلت عطا فرمائی ہے. دوسرے نمبر پہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری رعب کے ساتھ مدد فرمائی. فرمایا میرا دشمن ابھی دور ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں میرا رعب ڈال دیتا ہے. علیہ السلام کا خوف جو ہے اس کے دل میں ڈال دیتا ہے. فرمایا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ہی شان عطا فرمائی ہے، کسی اور کو یہ شان عطا فرمائی نہیں. تیسرے نمبر پہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے مال غنیمت کو حلال فرما دیا. بیٹا پہلے کیا ہوتا تھا؟ پہلے یہ تھا کہ اگر جنگ ہوتی، مال غنیمت اکٹھا ہوتا تو ایک کسی جو ہے وہ میدان میں رکھ دیا جاتا اور آگ آتی اس کو جلا کے راکھ کر دیتے. کھانا جائز نہیں تھا، لیکن علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت کو ہی شان عطا فرمائی ہے، یہ مجھے ہی شان عطا فرمائی ہے کہ مال غنیمت جو ہے، جو جنگ ہوتی ہے اس میں مال جو ہے کافر بھاگ جاتے ہیں، جو مال بچتا ہے اس کو مال غنیمت کہتے ہیں. فرمایا یہ پہلے نبیوں کے لیے جائز نہیں تھا، پہلے امتوں کے لیے جائز نہیں تھا، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت کو مجھے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال غنیمت کو حلال فرما دیا. فرمایا یہ شان بھی کسی اور نبی کو ملی نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ہی شان عطا فرمائی ہے. اس کے بعد ارشاد فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا. پہلے کیا تھا؟ پہلے انبیاء علیہ السلام بعد ایسے بھی گزرے ہیں وہ اپنی سجدہ گاہ کو اپنے ساتھ لے کر جاتے تھے، اٹھا کے لے کے جاتے. مخصوص تھا کہ یہاں بھی آپ نے عبادت کرنی ہے، کہیں اور آپ جا سکتے نہیں. لیکن علیہ السلام کے صدقے سے ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا کرم ہے، اور حضور علیہ السلام کے تصدق سے جو ہے کتنی رحمتوں کا نزول ہے. ایک شخص جو ہے اگر جو ہے کھیت میں پانی لگا رہا ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، اذان ہو گئی ہے، وہیں وہ وضو کرے اور وضو کر کے وہیں جو ہے وہ کھیت کے اندر جو ہے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نماز کو قبول فرما لیتا ہے. کتنا وہ کریم آقا ہے. حضور علیہ السلام کے صدقے سے کتنی ہم پر رحمتوں کا نزول ہے. فرمایا یعنی یہ شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ہی عطا فرمائی ہے کہ ساری زمین کو آپ رستے میں جا رہے ہیں، سفر کی حالت ہے، ارد گرد کچھ نہیں ہے، پانی بھی نہیں مل رہا. آپ دیکھیں کتنا کریم آقا ہیں، ان کے صدقے سے ہم پہ کتنا کرم ہوا ہے. آپ وہیں مٹی سے جو ہے وہ تیمم کریں اور 2 رکعت نماز پڑھ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری نماز کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شان مجھے ہی عطا فرمائی ہے کہ ساری روئے زمین کو میرے لیے کیا بنا دیا ہے؟ مسجد بنا دیا ہے. اور اس کے بعد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً. یہ شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے علیہ السلام کو ہی عطا فرمائی ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے تمام مخلوقات کے لیے نبی بنا کے بھیجا ہے. یہ بات کو سمجھ لیں، ایک لفظ ہے خالق اور ایک ہے مخلوق. خالق جو ہے پیدا فرمانے والا ہے اور مخلوق جو ہے پیدا ہونے والی ہے. اب آپ حساب لگا لیں کہ جتنی چیزیں پیدا ہوئی ہیں وہ زمین میں ہیں، وہ آسمان میں ہیں،
وہ جنت میں ہیں، وہ جہاں جہاں بھی ہیں، جتنی چیزیں ہیں، جن چیزوں کا خالق میرا رب ہے، ان سب چیزوں کا نبی ہمارا آقا ہے۔ جتنی بھی مخلوق ہے، جتنی چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، ان تمام چیزوں کے لیے میرے آقا علیہ السلام کیا بن کے آئے ہیں؟ نبی بن کے آئے ہیں، حضور رسول بن کے آئے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، پہلے کیا تھا؟ پہلے کوئی ایک قریہ، ایک بستی کے لیے نبی آتا، کبھی کوئی شہر کے لیے نبی بن کے آتا، اور ایک وقت میں بہت سے نبی تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک وقت میں نبی ہیں، ہارون علیہ السلام اس وقت میں نبی ہیں، حضرت شعیب علیہ السلام بھی اسی وقت ہیں، مختلف علاقوں میں اللہ کے نبی تھے۔ لیکن ہمارے آقا جو ہیں، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے نبی بنایا، اور ایسے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بنایا۔ ایسے کریم آقا ہیں۔ تو یہ شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے، جب حضور علیہ السلام تشریف لے آئے پوری دنیا کے لیے، پوری مخلوقات کے لیے، تو پھر حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی آ سکتا نہیں۔ آگے ارشاد فرمایا حضور علیہ السلام نے، ارشاد فرمایا وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر ہی انبیاء کی نبوت کا اختتام فرمایا۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے خاتم النبیین بنا کے بھیجا ہے، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ جھوٹے دعوے تو ہوں گے، علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کذابون ثلاثون، فرمایا میرے بعد 30 جھوٹے دجال آئیں گے۔ کتنے؟ 30۔ فرمایا 30 جھوٹے دجال آئیں گے، ان میں سے ہر کوئی کہے گا میں نبی ہوں، میں نبی ہوں۔ فرمایا وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے خاتم النبیین بنا کے بھیجا ہے، اور فرمایا میرے بعد کوئی نبی آ سکتا ہی نہیں۔ پھر علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں آخری نبی ہوں، اور فرمایا میری مسجد آخر المساجد ہے۔ فرمایا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ہی شان عطا فرمائی ہے، اور فرمایا میرے بعد جو ہے کوئی نبی آ سکتا نہیں۔ یہ بات بیٹا سمجھ لیں، یہ لوگ کیا کرتے ہیں، جو دجال ہیں، جو جھوٹے نبوت کے دعوے کرتے ہیں، ان میں سے ایک مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ اس نے کافروں نے اسے مال دیا، پیسہ دیا، اور اس سے جو ہے معاذ اللہ اس نے جو ہے وہ نبوت کا کیا کیا؟ دعویٰ کیا۔ پہلے نمبر تو یہ بات سمجھ لیں، جتنے بھی نبی آئے ہیں، جتنے بھی نبی آئے ہیں، نبی غلام نہیں ہوتا۔ نبی غلام، پہلی بات جب بھی ان سے بات کرنی، ان سے پوچھیں کہ نام کیا ہے، وہ کہیں غلام احمد، تو انہیں کہیں کہ غلام نبی نہیں ہو، غلام ہو نبی ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی نبی کا نام غلام نہیں ہے، جتنے بھی انبیاء علیہ السلام، اور ایسا ہو بھی نہیں سکتا کہ نبی ہو اور غلام ہو کسی کا۔ تو وہ لکھتا ہے غلام احمد، احمد کا غلام اس کا نام ہے۔ تو ایسا نبی ہو سکتا نہیں، جو خود غلام ہو نبی ایسے ہو سکتا۔ تو یہ اس کو جو ہے وہ انگریزوں نے پالا، مال دیا، پیسہ دیا، اور پھر اس سے اپنی مرضی سے جو ہے وہ معاذ اللہ جو ہے اس نے نبی ہونے کا کیا کیا؟ دعویٰ کیا۔ بھی ترتیب کیا، پہلے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا، آہستہ دعوے کرتے 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 تو نبی ہونے کا کیا کر دیا؟ دعویٰ کر دیا۔ یہ بات یاد رکھ لیں، یہ جو قادیانی ہیں یہ مرتد ہے۔ آپ کسی عیسائی سے تجارت کر سکتے ہیں، کسی یہودی سے تجارت کر سکتے ہیں، کسی اور کافر سے تجارت کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو قادیانی ہیں، جو مرزئی ہیں، ان کے ساتھ یا ایک مرتد ہے، ان کے ساتھ یہاں تک کہ کسی قسم کی تجارت کا کرنا بھی جائز نہیں ہے۔
کسی قسم کا ان کے ساتھ تعلق رکھنا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ مرتد ہے۔ کیا ہے؟ مرتد ہے۔ ان کا یعنی لوگوں کو اپنی طرف راغب کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس کو سمجھ لیں۔ پہلے نمبر پہ تو یہ اپنا پیسہ استعمال کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ پیسے کا لالچ دیں گے۔ کسی کو کہیں کہ میں جرمن بھیج دیتے ہیں، کسی کو کہیں ہم کوٹھی آپ کو بنا دیتے ہیں، کسی کو کہیں فلاں چیز آپ کو دے دیتے ہیں۔ پیسہ دیں گے، پھر اس کو اپنی طرف راغب کریں گے، اور آہستہ آہستہ پہلے یہ نہیں کہیں گے کہ آپ جو ہے وہ یعنی قادیانی ہو جائیں، نہیں، وہ پہلے ظاہر کریں گے کہ ہم حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ حضور کا پڑھائیں گے۔ آہستہ آہستہ جب بندہ پکا ہوتا جائے گا، پھر اسے کہیں گے ہاں یہ امتی نبی ہے۔ آہستہ آہستہ، فوراً نہیں۔ فوراً جب بات کریں گے کہ نہیں ہم تو مسلمان ہیں، مکمل طور پہ کہیں گے ہم نماز بھی ایسے پڑھتے ہیں، یہ بھی ایسے کرتے ہیں، وہ بھی ایسے کرتے ہیں، مکمل طور پہ جو ہے وہ آپ کو جو ہے یقین دہانی کروائیں گے۔ لیکن آہستہ آہستہ پھر وہ اپنے معاملات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ ان کا انداز میں نے بتایا کہ پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے مجھے بات بتائی، لاہور یونیورسٹی میں وہ پڑھتے تھے، تو ظاہر ہے وہ یونیورسٹی میں اور یعنی بچیاں بچے اکٹھے پڑھتے ہیں، تو وہ کہنے لگے کہ ایک لڑکی تھی، وہ ہمیں گھر لے جاتی، کھانا بھی کھلاتی، جو بچے ہیں انہیں کھانا مل جائے اور گاڑی بھی اپنی دے دی۔ ہم نے لے کے نکل جانا گاڑی۔ ہم نے کہا یہ بڑے اچھے لوگ ہیں، جب کہ ہم کہتے ہیں گاڑی بھی دیتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں پیسہ بھی دیتے ہیں، تو بہت اچھے لوگ ہیں۔ تو وہ اس نے بات بتائی، وہ کہنے لگے ایک دن اس نے ہماری دعوت کی، تو جس کمرے میں ہمیں انہوں نے بٹھایا تھا، تو اس کے ساتھ والے کمرے میں وہ بھی ساتھ متصل تھا، وہ کہنے لگا میں گیا تو وہاں پہ یہ قادیانی جو ہے مرزا غلام احمد قادیانی، اس کی تصویر لگی ہوئی تھی۔ یعنی ان کا انداز کیسا ہے فنسانے کا۔ اس نے دیکھا یہ ڈاکٹر بن رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو راغب کرو، پھر ان سے پیسہ لیتے ہیں، سب کچھ ہی لیتے ہیں، پہلے ان پہ خرچ کرتے ہیں۔ تو اس نے جب وہ دیکھا نا، اس نے کہا یہ تو مرزائی ہے۔ انہیں بات بتائی، میں دوڑ لگا دی ان سے۔ یہ بیٹا یاد رکھ لیں، ایمان جو ہے ہمارے پاس سب سے بڑی دولت ہے۔ ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ پیسہ ہر چیز پیچھے ہے۔ آج کل یہ پیسہ جو ہے، پیسے کی وجہ سے جو ہے لوگوں کی ایمانوں کو لوٹا جاتا ہے، ایمانوں کو لوٹا جاتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں نے وہاں سے دوڑ لگا دی۔ اس نے مجھے بڑے فون کیے، کہتے اللہ تبارک تعالیٰ نے میرے ایمان کی حفاظت فرمائی، میں بچ گیا۔ تو بیٹا وہ ہر طرح کام کرتے ہیں، تو اس لیے وہ جھوٹے ہیں، وہ کذاب ہیں، اور جھوٹے کذاب ہونے کی وجہ سے پھر بھی وہ کام کرتے ہیں۔ تو ہمیں نہیں کام کرنا چاہیے، ہمیں دین کی تبلیغ نہیں کرنی چاہیے، ہماری ذمہ داریاں نہیں ہیں۔ تو بیٹا ذہن بنا لیں، آپ میں سے ہر بچی نے یہاں سے پڑھ کر ایک مدرسہ بنانا ہے۔ آج سے نیت کر لیں، پڑھنا ہے، کوئی بات نہیں، ضروری نہیں کہ ہم وہ بڑا مدرسہ بنائیں، نہیں، آپ اپنے بیٹھک میں پڑھانا شروع کریں۔ اب بھی آپ ایسا کر سکتے ہیں، یہاں سے ادارے سے جاتے ہیں، سیکنڈ ٹائم جو ہے اپنے گھر میں بچوں کو پڑھائیں، ان کی تربیت کریں۔ بیٹا لوگ جو ہیں یہ ایمان لوٹ رہے ہیں لوگوں کا، لوگوں کو خبر ہی نہیں ہے، دین کا علم ہی نہیں ہے لوگوں کے پاس، اور وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے نماز ہی پڑھیں، جہاں مرضی پڑھیں، بچے پڑھانے جہاں مرضی پڑھائیں، بے شک جو ہے ایمان لٹ جائے، فکر نہیں ہے لوگوں کو۔ تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ دین کا کام کرنا ہے، اس پہ بیٹا محنت کرنی ہے، اپنا یہاں سے اچھا پڑھیں، اور پڑھ کر جو ہے وہ جا کر جو ہے آپ پڑھائیں۔ جو اچھے بچے ذہین ہیں، سیکنڈ ٹائم اپنے گھروں میں اہتمام کریں، ضرور کریں، اس سے علم بڑھتا ہے۔ العلم بالتکرار، پوچھنے سے، آگے پڑھانے سے علم جو ہے وہ بڑھتا ہے۔ اس لیے ہر بچہ جس نے کچھ پڑھ لیا ہے وہ کوشش کرے گھر میں گھر والوں کو پڑھائیں، بہن بھائیوں کو پڑھائیں، اور پھر جو ہے ساتھ ہمسایوں کے بچے ہیں ان کو پڑھائیں۔ یہ دین کا سلسلہ آگے بڑھنا چاہیے۔ تو بیٹا یہ ذمہ داریاں ساری کی ساری جو ہے آپ لوگوں کے اوپر ہے۔ تو اس لیے آج سے آپ نے ذہن بنا لینا ہے
کہ ہم نے یہ دین جو ہے پڑھنا ہے دین کی خدمت کرنے کے لیے، یعنی اور مقصد نہیں ہونا چاہیے. یعنی رزق اللہ نے دینا ہے. رزق کس نے دینا ہے؟ جو ہمارے مقدروں میں ہے وہ رزق مل جائے. اور بیٹا پڑھنا بھی نہیں ہے اس لیے کہ ہم پیسے کمائیں گے، نہیں، دین اس لیے نہ پڑھیں کہ ہمیں پیسہ ملے گا ہم یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے. نہیں، دین آپ نے اللہ کی رضا کی خاطر پڑھنا ہے. بس ہم نے دین پڑھنا ہے اور آگے پڑھانا ہے. اور مقصد کیا ہے کہ ہمارا رب راضی ہو جائے. جب بیٹا یہ ہمارا ذہن بن جائے گا تو پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے جو ہے ہمارے سینوں کو کھول دیتا ہے. تو اس لیے سب بچے جو ہیں یہ ذہن بنا لیں کہ ہم نے پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے کیا نا پڑھانا ہے. یہ سلسلہ اللہ کی رضا کی خاطر سلسلہ، یعنی یہاں سے یہ ایک ادارہ ہے، ایک نہیں ہے، بلکہ جتنے یہ بچے ہیں اتنے ہی آپ کے ادارے بننے چاہیے. ان اداروں میں بیٹھ کے ضروری نہیں آپ جو ہیں وہ درس الزامی ہی پڑھائیں. نہیں، ہمارے استاد مفتی علم حسین دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے کہ ایک استاد جو ہے وہ ایک قاعدہ پڑھاتا ہے اور ایک شیخ الحدیث ہے، وہ حدیث پڑھاتا ہے لیکن قاعدہ پڑھانے والا محنت کرتا ہے، اس کا حق ادا کرتا ہے. ایک شیخ الحدیث کا حق ادا نہیں کرتا. تو فرماتے ہوتے تھے کہ وہ قاعدہ پڑھانے والا بہتر ہے. یعنی ضروری نہیں ہے کہ بہت بڑے منصب پہ آپ جائیں تبھی آپ نے دین کا کام کرنا ہے. نہیں، جتنی آپ میں سکت ہے، جتنا جو ہے آپ کر سکتے ہیں اتنی دین کی ضرور خدمت کریں. اللہ تبارک تعالی ہم سب کو دین متین کی سمجھ عطا فرمائے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین. کوئی